میں نے کیا کر لیا؟ خوشی خوشی اسے کھا لیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں، اگر اس اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی تو کیا بندہ صبر نہیں کر سکتا ہے؟ مگر چونکہ بندے کو اللہ کی معرفت نہیں، اللہ سے محبت نہیں، اللہ کی عظمت اس کے ذہن و دماغ میں نہیں۔ حضرات تابعین کے زمانے میں ایک شخص نصیحت اور موعظت کر رہے تھے، اور نصیحت اور موعظت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں اپنے قیامت کے دن کی تیاری کرو۔ تو ایک دیہاتی آ کر ان سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کے دن جو آپ تذکرہ کر رہے ہو اس دن حساب کون لے گا؟ تو انہوں نے کہا حساب لینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ کہا بس جب اللہ کی ذات حساب لینے والی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ لیکن یہ سب کب پیدا ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے انسان کو علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی، اطمینان والی زندگی عطا کریں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اور ہم ضرور بھی ضرور انہیں ان کے کیے کا جو کیا ہے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر انسان دنیا میں بھی پرسکون زندگی چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایسی زندگی گزارے جس زندگی میں انسان کے قلب کو اطمینان ہو، تو فرماتے ہیں ایسی زندگی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے سائے ہی میں انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ ہمارے ماحول میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عمل صالح اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں عمل صالح کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ صاحب کنز العمال نے ایک روایت نقل کی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی آ کر سوالات کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک سوال یہ کرتے ہیں من عبد الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار کون، اور کیسے اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار میں بن سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضور نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم، اللہ نے جن گناہوں سے بچنے کو کہا ہے ان گناہوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ معلوم کیا ہوا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، مگر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ اس لیے فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان کو محرمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو لوگ عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں اس کو کہ اللہ نے لام تاکید کے لیے لائے، اللہ نے نون تاکید کے لیے لائے، اللہ رب العزت نے حیاتاً طیبہ کو ذکر کیا تو کتنی ساری تاکید کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، اگر تم پرسکون زندگی چاہتے ہو تو گناہوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت اور عبادت کے مطابق زندگی گزارو تو خود بخود اللہ رب العزت تمہارے لیے دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے۔ لہذا ہمارے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ
یہ ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم صرف گناہ 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 اور گناہ ہی کرتے رہتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آدمی جلوت میں گناہ کرتا تھا، خلوت میں گناہ نہیں کر سکتا تھا. مگر یہ موبائل آ گیا، اس نے ہماری زندگی کو خلوت میں بھی گناہوں سے بھر دی. کہ جلوت میں تو ہم گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، مگر خلوت میں بیٹھے بیٹھے تنہائی میں بھی موبائل میں دیکھ کر فلموں کو دیکھنا، موبائل کے اندر میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، اور اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری جلوت اور خلوت یہ دونوں گناہوں سے کیا ہو گئی؟ پر ہو گئی. اسی لیے ہم پر دنیا بھر کے مصائب آ رہے ہیں. تو ان مصائب کو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ ہمیں علم دین حاصل کر کر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں اور معصیت کس کو کہتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. کہ تعلیم ہی سب کچھ ہے، مگر تعلیم میں دین کی تعلیم یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر انسان کے پاس دنیا کی تعلیم ہے، آج کی دنیا میں تعلیم کی ضرورت ہے، انسان کے مسائل اتنے ہیں، انسان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ انسان کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں اس میں بھی انسان ہی اس کا ذمہ دار ہے. جتنی پرتعیش چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہے، یہ گاڑیاں وجود میں آ گئی، یہ موبائل وجود میں آ گیا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گاڑیاں وجود میں آئی تو کتنا اچھا ہو گیا کہ ایک سفر جو عکل کنواں سے نکلے صبح میں 7-7:30 بجے نکلے تو 11 بجے تک تو چندن پوری پہنچ گئے. جبکہ گاڑی نہ ہوتی تو انسان کو کتنے کلومیٹر کا سفر، تقریباً 250-300 کلومیٹر کا سفر ہوگا. تو یہ سفر کرتے کرتے پہلے زمانے میں شریعت مطہرہ نے جو بیان کیا ہے تو 3 دن میں آدمی 77.5 کلومیٹر چل سکتا تھا. کتنے دن میں؟ 3 دن میں. تو اب اگر اندازہ لگاؤ تو وہاں سے یہاں آنے کے لیے اگر پیدل یا سواری پر آتے تو کتنے دن لگ جاتے؟ کم سے کم 12 دن لگتے. تو کہا بہت اچھی بات ہے گاڑی وجود میں آئی، مگر ایک پہلو ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا وقت بچ گیا، مگر دوسرا پہلو ہمارے سامنے نہیں کہ اس گاڑی سے نکلنے والا دھواں یہ انسانوں کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. جتنی گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہے، پولوشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. دلی کے بارے میں آتا ہے رپورٹ کے اندر میں کہ دہلی میں سانس لینا ایسا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سانس لو گویا کہ آپ نے ایک سگریٹ پی. یعنی ایک سگریٹ پینے سے جتنا نقصان ہوتا ہے کہ دہلی میں اتنا پولوشن ہے کہ ایک مرتبہ سانس لینے سے گویا کہ آپ نے ایک سگریٹ پی اس کے برابر آپ کے بدن کے اندر میں دھواں چلا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کہتے ہیں موبائل کتنا آسان ہو گیا. پہلے تو آج سے 20-25 سال پہلے آدمی خط لکھتا تھا، خط لکھنے کے بعد پوسٹ مین پوسٹ آفس میں جاتا تھا، وہاں پر جا کر ڈالتا تھا، پھر وہ پوسٹ مین پتہ نہیں کب بھیجے اسے اور ہفتوں 10-15 دن میں پہنچتا تھا. اور آپ کو کیا ہے ایک میسج ڈالو آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے سامنے پہنچ جاتا ہے.